الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مومن مرد یا عورت اچھے عمل کرے گا تو اسے ہم یقیناً بہتر یعنی پاک زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ضرور عطا کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں عمل پر اجر کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور عمل صرف وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ تو حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 224 ہے، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں، اور عمل کے بغیر اللہ پاک سے اجر کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ ہم ایک بہت انٹرسٹنگ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کی خواہش مجھے ہمیشہ رہتی تھی، یعنی ایک ایسی سیریز ہو جس میں آج کی خواتین کی رہنمائی کے لیے خواتین اسلام کے کارناموں کا ذکر کیا جائے، تاکہ آج کی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے ان پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے جس کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اہل بیت کی خواتین یعنی ہماری مائیں اور صحابیات یقیناً ہماری رول ماڈلز ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اور انہوں نے کفر کے دور میں اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہر دور میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ انہوں نے دین کے لیے وہ کارنامے انجام دیے جنہیں پڑھ کر آج بھی ہم ان پر رشک کرتے ہیں۔ عورت جسے صنف نازک کہا جاتا ہے ایسی طاقت رکھتی ہے جو نسلوں کو سنوار بھی سکتی ہے اور تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے۔ یہ سیریز یقیناً انٹرسٹنگ ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ بھی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب نسل انسانی کا سلسلہ چلا تو مختلف ممالک، مختلف قومیں اور مختلف مذاہب بنے، مختلف تہذیبیں وجود میں آئی، اور پھر اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسل بھی بھیجے۔ قوموں کا عروج و زوال ہو یا انبیاء کرام علیہم السلام کی رشد و ہدایت کا سلسلہ، انسانی تاریخ میں عورت کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف قوموں میں خواتین کی اہمیت مختلف رہی ہے۔ بعض نے تو اسے انتہائی کمتر درجے کی مخلوق سمجھ کر بیکار مخلوق خیال کیا، اور بعض قوموں نے اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ اسے خدا ہی بنا لیا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کا حقیقی روپ پیش کیا، وہ اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگوں، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو یہ تمہاری ناموس ہے، اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس کی برکت سے عورتوں کے تحفظ کے لیے ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جس میں عورت کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے روپ میں پورا تحفظ دیا گیا۔
اور مسلمان خواتین نے اسلام کی اس قدر و منزلت سے فائدہ اٹھا کر زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ معاشرتی زندگی میں عورت کے کردار کی اہمیت کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے خواتین کی علیحدہ مجالس بھی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن مقرر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے مسائل سنا کرتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں امت کے علماء کرام اپنے اپنے دور میں کسی نہ کسی انداز میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ یعنی صحابہ کرام کے دور اور اس کے بعد تابعین کے دور میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ انہیں علم اور ادب سکھائے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کی خواتین نہ صرف علوم دینیہ کے مختلف شعبوں پر کامل عبور رکھتی تھی، بلکہ عمل اور کردار کے میدان میں بھی ان کے کارنامے قابل رشک تھے۔ ان کے اسی کردار کی برکت تھی کہ انہوں نے ایسی بزرگ ہستیوں کو جنم دیا کہ جن کی تاریخ پڑھتے وقت آج بھی ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ علم کے آفتاب اور مہتاب ہوں، یا ملکوں کو فتح کرنے والے بہادر مجاہد ہوں، یا عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران ہوں، دلوں پر راج کرنے والی شخصیات ہوں، صوفیاء کرام ہوں یا بزرگ ہستیاں، ہر ایک تاریخی شخصیت کے پیچھے ایک باعمل با کردار خاتون کا کردار ضرور نظر آئے گا۔ مگر آج کا دور تنزلی کا دور ہے۔ ہم نے اپنی خواتین کو مادیت پرستی کی ایسی دوڑ میں لگا دیا ہے کہ وہ اپنا اصل مقصد، اپنا کردار، اپنا مقام بھول گئی ہیں۔ اکثر خواتین نے تو چراغ محفل بننے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ پھر ان کا زیادہ تر وقت اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں ضائع ہونے لگا، یا پھر جو دیندار گھرانے ہوتے ہیں ان کی خواتین کا مقصد صرف گھر اور بچوں کی دیکھ بھال ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ آج خواتین میں دینی مسائل کو سیکھنے اور اعمال صالح کرنے کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جب کوئی عورت ان اعمال اور طور طریقوں سے واقف ہی نہیں ہوگی جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ غفلت بھری زندگی ہی گزارے گی نا۔ آج کل تعلیم نصفہ کا جو بڑا چرچا کیا جاتا ہے، اس کی آڑ میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ان میں مادیت پرستی کے سوا کوئی فکری اور روحانی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز بڑی بڑی حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ صحیح طریقے سے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ماضی کے جس دور میں عورت خاندان کی تعمیر میں اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھتی تھی، وہ دور دنیا میں اسلام کا سنہری دور کہلاتا تھا، اور اب جب کہ یہ عورت اپنے کردار سے غافل ہے تو قوم ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ انہی مقاصد کو ذہن میں رکھ کر میرا دل چاہا کہ میں آج کی خواتین کے سامنے اپنے اسلاف کا کردار رکھوں اور انہیں یاد دلاؤں کہ ماضی میں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا طرز زندگی کیا رہا، تاکہ ان میں پھر وہی ذوق عمل پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہو جائے اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین۔ الہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دین داری دے، الہی نئی پود کو فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیرہ دستی سے، آمین۔ اس سیریز کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آگے ہر بیان میں آپ کو ایک عمدہ واقعے کے ساتھ عورتوں کا کردار سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔